الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، حضرات اکابر علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، سیرت رسول یہ ایک ایسا عنوان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس پر ساری زندگی بھی بیان ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کوئی پورا نہیں کر سکتا ہے۔ 23 سالہ مختصر زندگی میں آپ نے اپنے کردار اور اپنے افعال اور اپنی مبارک زندگی کے ذریعے سے امت کو سجایا اور بنایا، اور امت کی جو تربیت فرمائی، آپ کا ہر دن بھی معجزہ تھا، ہر رات بھی معجزہ تھا۔ یہ تو گننے والوں نے لکھ دیا۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص الکبریٰ میں 300 معجزات لکھے، اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل النبوہ میں 1000 معجزات لکھے، ورنہ یہ بھی کم ہے، اس لیے کہ آپ کا ہر دن معجزہ تھا، آپ کی ہر رات معجزہ تھا، آپ کی ہر عبادت معجزہ تھا، آپ کا ہر اٹھنا بیٹھنا معجزہ تھا، بلکہ قیامت تک اولیاء کرام سے جتنی کرامات صادر ہوتی رہے گی وہ بھی سب معجزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہی کا معجزہ ہے، اس لیے کہ ولی کی ولایت تابع ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کسی ولی کی ولایت قبول ہی نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ وہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلیم نہ کرے۔ بہرحال مشہور ہیں کہ لا یدرک کلہ لا یترک بعضہ، اگر کل حاصل نہ ہو تو چھوڑا بھی نہ جائے، اگر پورا وصول نہ ہو تو کم سے کم بعض تو حاصل کیا جائے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک دن کا پروگرام نہ ہو، بلکہ یہ ہر مہینے ہو، ہر مسجد میں ہو، اس لیے کہ ہمارے وہ نوجوان جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے بالکل ناواقف ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کیا تھی، آپ کی ولادت کا کیا مسئلہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عرب ہی میں کیوں منتخب فرمایا۔ دنیا کے اس وقت سپر پاور طاقت رومن امپائر بھی تھی اور فارس اور ایران بھی تھا، لیکن ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ رومن امپائر میں بھیجا اور نہ ایران اور فارس میں بھیجا، اس قوم کے اندر بھیجا جس قوم کے حال یہ ہے کہ ان پر کوئی حکومت کے لیے تیار نہیں تھا، جن کی جہالت یہ ہے کہ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، جن کی جہالت کا حال یہ تھا کہ اپنی بیویوں کو شوہر کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا، جن کی جہالت کا حال یہ ہے کہ وہ معمولی سے اونٹ کے پانی پینے پر برسوں لڑائیاں کرتے تھے اور نسلوں کی نسلیں ان کی تباہ ہو جاتی تھی۔ یہ سب ان کی برائیاں ہیں، لیکن ان تمام برائیوں کے باوجود امام الانبیاء کا انتخاب اس قوم میں ہوا۔ آخر اسی قوم میں کیوں بھیجا؟ یہ ایک تفصیل طلب موضوع ہے، میں تو صرف اشارہ کر رہا ہوں اس لیے کہ ہمارے بزرگان دین اور ہمارے مفتیان اعظام اور علماء کرام اور اکابر موجود ہیں کہ ہمیں ان مضامین کو ہمارے ان نوجوانوں کے ذہنوں پر دستک دینے کی ضرورت ہے۔
جو بڑے کنفیوز ہے اس مسئلے میں، جو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت دور کی بات، ایک بیزک باتیں بھی جن کو معلوم نہیں ہے۔ میں صرف اشارہ کروں، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آخر عرب ہی کا انتخاب کیوں ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو مقدر تو عرب ہی تھے، اس لیے کہ اولاد اسماعیل سے لانا تھا، لیکن وہاں اسباب کی دنیا میں ایک وجہ اور بھی تھی کہ جن عربوں کی تم برائیاں کر رہے ہو اور ان کی یہ باتیں کر رہے ہو کہ وہ اولاد کو زندہ دفن کرتے تھے اور لڑائی ان کی گتی میں پڑی ہوئی تھی اور ان کے قدموں میں تھی، یہ تمام برائیوں کے باوجود ان کی دو صفتیں بڑی زبردست تھی۔ ایک صفت ان کی وفاداری اور ایک صفت ان کی صداقت لسان، سچ بولنا۔ ہرقل کے دربار میں ابو سفیان بیٹھے ہوئے ہیں، ایمان نہیں ہے، دشمنی کی انتہا پر ہے۔ ہمارے بزرگان دین حدیث کی کتابوں میں اس لفظ کو پڑھتے ہیں کہ ابو سفیان اسلام پر یوں کہہ رہا ہے، حتی دخل اللہ تعالی علیہ الاسلام، یعنی میں نہیں چاہتا تھا اسلام کو، اللہ نے داخل کیا۔ آپ انداز لگائیں کہ اسلام لانے کے موقع پر بھی یہ جملہ بول رہے ہیں کہ میں نہیں چاہتا تھا، اللہ نے اسلام داخل کیا۔ تو دور کفر میں آپ کی دشمنی کا کیا حال ہوگا؟ اتنی شدید دشمنی، لیکن ہرقل کے دربار میں جب بیٹھے ہوئے ہیں اور جب گفتگو کر رہے ہیں تو ایک لفظ جھوٹا نہیں کہا، سوائے ایک بات کے جس میں آپ نے یہ کہہ دیا کہ ہمارے ساتھ اس وقت معاہدہ چل رہا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ اس معاہدے میں وہ غداری کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ باقی اس کے علاوہ ہرقل کے سوالات پر سارے جوابات صحیح صحیح۔ یہ تو صداقت کی دلیل ہے، سچ بولنے کی دلیل ہے۔ اور دوسری طرف دیکھیں کہ جب ہجرت کا موقع آیا تو اس ہجرت کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آدمی کو طے کیا راستہ بتانے کے لیے، جس کا نام روایتوں میں دلیل دیلی بتایا جاتا ہے، آپ کے ساتھ صدیق اکبر ہیں، صدیق اکبر کے غلام ہیں عامر ابن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہما، اور دلیل دیلی مشرک آدمی ہے، اور یہ راستے کا بڑا ماہر اور خرید تھا۔ عربی میں خرید کا معنی بڑا ماہر، اور حضرت کو ایسے آدمی کی ضرورت تھی کہ جو ان راستوں سے آپ کو مدینہ شریف لے جائیں جو ایسا راستہ ہو کہ لوگ اس راستے پر زیادہ آمد و رفت نہ رکھتے ہو، اور یہ آدمی اس کا بڑا ماہر تھا۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے معاہدہ کر لیا اجرت پر، اور یہ کہا کہ ہم غار ثور میں 3 دن چھپنے والے ہیں، اور تم تیسرے دن ان دونوں اتنیوں کو لے کر کے وہاں آ جانا رات کے آخری پہر میں، اور یہ دونوں اتنیاں تمہارے حوالے کر۔ ادھر حال یہ ہے کہ حضرت غار ثور میں چھپے ہوئے ہیں، اور ادھر ابو جہل کا اعلان ہوتا ہے کہ جو محمد اور ابو بکر کو مردہ یا زندہ ان کے گلے کو لے آئے، ہم اس کو 100 اونٹ انعام دیں گے۔ یہ آواز دلیل دیلی کے کان میں بھی پڑ رہی ہے۔ آپ انداز یہ نہیں کہ اس کو نہیں معلوم ہے، وہ وہیں کا رہنے والا ہے، اس کے کان میں یہ آواز پڑ رہی ہے کہ محمد کی گردن کو لے جانے پر مردہ یا زندہ 100 اونٹ ملنے والے ہیں۔ اسے معلوم ہے محمد کی اونٹنیاں اسی کے پاس ہیں، اسے پتا ہے کہ غار ثور میں ہے، چاروں طرف تحقیقات چل رہی ہے، لیکن دلیل دیلی کی زبان سے ایک لفظ غداری اور بے وفائی کا نہ نکلا۔ اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ وقت مقررہ پر وہ اونٹنیوں کو لے کر پہنچا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھ ساتھ عامر ابن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوار کیا، اور یہ چاروں آدمی چلنے لگے، اور مدینے تک پہنچا کر کے وہ اپنی اجرت لے کر کے واپس آ گیا۔
200 اونٹ کے مقابلے میں اجرت بہت چھوٹی تھی، لیکن اس نے مختصر اجرت لینے کو پسند کیا اور 200 اونٹ نہیں لیے۔ اس سے بڑھ کر وفاداری کیا ہو سکتی ہے؟ وہ مشرک ضرور تھے لیکن ان میں وفاداری کا جذبہ تھا۔ ایک نہیں، 10 روایتیں ایسی تو ہیں کہ جس کے اندر ان کی وفاداری کا پتہ چلتا ہے۔ جس میں ان کی وفاداری کا پتہ چلتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو اپنے مشن کو کامیاب بنانے کے لیے اور دین کی اشاعت کے لیے بھاری بھرکم لوگوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وفادار لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب وفادار ساتھی ملتا ہے تو کام کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور صفات نفاق کے ساتھ جب آدمی ملتا ہے تو کام نہیں ہو پاتا، منافق کے طرز پر کام نہیں ہوتا، وفاداروں کے ساتھ کام ہوا کرتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں انتخاب کی، ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ 2 صفات تھی جن صفات کی بنیاد پر عربوں کو انتخاب کیا، اور فرمایا کہ یہی وفادار ہے جو آج بچوں کو زندہ دفن کر رہے ہیں اور لوگوں کو مار رہے ہیں اور گردنیں کاٹ رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں اور حرام کھا رہے ہیں اور بتوں کو سجدہ کر رہے ہیں، لیکن صفت وفاداری، اے پیغمبر تیرے قدموں میں ان کو بٹھائے گی اور یہی جان قربان کرے گی۔ یہ وہ صفات ہے۔ افسوس کہ آج ہم مسلمانوں میں بھی یہ صفات نہیں۔ ہم کیا سیرت رسول کو بیان کریں، مجھ ہی میں وفاداری نہیں ہے شریعت سے، مجھ ہی میں صداقت لسان نہیں ہے، سچی زبان کا ہونا جب ہم ہی میں نہیں ہے، ہم کیا سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ بات کر سکتے ہیں؟ بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب عربوں میں اصل تو اللہ کی طرف سے تھا، لیکن کچھ اسباب بھی اس طرح کے تھے جن اسباب کی بنیاد پر عربوں کا انتخاب ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں بھیجا گیا۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس آپ نے سن لیا ہوگا، بعد العصر بھی بعد المغرب بھی، کہ آپ کو جو مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، جو بہت بلند مقام عطا فرمایا تھا، میں اپنی چند گزارشات میں صرف 2 باتوں کی طرف اشارہ کروں گا۔ ایک آپ کا مقام اور ایک آپ کے واسطے سے امت کو ملنے والا مقام۔ ایک تو آپ کا مقام اور ایک آپ کے واسطے سے امت کو ملنے والا مقام۔ آپ کے مقام کا حال تو یہ ہے کہ معراج جیسا عظیم المرتبہ سفر جو کسی نبی کو نہیں ہوا، وہ اگر سفر نصیب ہوا ہے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا۔ اور پھر وہ معراج جس میں یہ تو اختلاف رہا کہ اللہ کی رؤیت ہوئی یا نہیں۔ بعض اکابر فرماتے ہیں کہ رؤیت نہیں ہوئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کی زیارت نہیں ہوئی، لیکن بہت سارے صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی زیارت ہوئی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں زیارت ہوئی اور دل کی آنکھوں سے، اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے شاگرد فرما رہے ہیں کہ اگر میں دور نبوت کو پا لیتا اور نبی کے زمانے کو پاتا تو میں حضرت سے یہ سوال کرتا، ایک سوال کرتا۔ فرمایا کیا سوال کرتے تو؟ فرمایا میں یہ سوال کرتا کہ ہر رأیت ربک، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو ابو ذر کہتے ہیں کہ میں پوچھ چکا ہوں اس سوال کو بھی، ہم نے کچھ نہیں چھوڑا، ساری شریعت ہم نے اپنے نبی کو پوچھی، میں پوچھ چکا ہوں اپنے نبی کو۔ کہا اچھا، کیا جواب دیا؟ فرمایا رأیت ربی نورا، میرے رب کو میں نے دیکھا کہ وہ نور ہے۔ اور دوسری روایت میں فرمایا حجاب ہوا النور، اس کے سامنے نور کا پردہ ہے۔ محدثین پریشان ہیں کہ حجاب کا معنی کیا ہوگا یہاں، اس لیے کہ اگر یہ حجاب مان لیں جو دیوار کا ہو یا کپڑے کا ہو یا پلاسٹک کا ہو، تو اگر اس حجاب کو مانا جائے تو اللہ کا چھوٹا ہونا لازم آتا ہے، حجاب کا بڑا ہونا لازم آتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ حجاب جب رکھا جاتا ہے تو وہ جس سے پردہ کیا جاتا ہے وہ پردہ بڑا ہوا کرتا ہے، تو اللہ کا چھوٹا ہونا لازم آتا ہے، اور حق تعالی جل شانہ اپنے جمیع صفات کے ساتھ چھوٹا نہیں ہو سکتا۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس جیسی کوئی ذات نہیں ہو سکتی۔
وہ روایت آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما بین ممبری و بیتی روضۃ من ریاض الجنہ، ممبر رسول اور میرے حجر شریفہ، ان دونوں کے بیچ کی جو جگہ ہیں وہ ریاض الجنہ ہے، وہ جنت کا باغ ہے، وہ جنت کی زمین ہے۔ اب محدثین اپنے اپنے اعتبار سے باتیں کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ زمین جنت سے آئی ہے، اور بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ زمین جنت میں جائے گی، اس لیے اس کو ریاض الجنہ کا، اور بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس میں عبادت کریں گے، وہ عبادت کرنے والا جنت میں جائے گا، اس لیے اس کو ریاض الجنہ کا۔ لیکن وفاء الوفا میں علامہ سمہودی رحمت اللہ علیہ نے اللہ اکبر جو معنی اس کا بیان فرمایا، علامہ سمہودی فرماتے ہیں چھوڑو ان تعویلات کو، ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی شخصیت ہے، اتنی بڑی شخصیت ہے کہ یہ کعبہ سے بھی افضل ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہیں۔ کعبہ پتھر کا ہے، ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو بہت اونچا، حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ جسد اطہر صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مٹی لگی ہوئی ہے وہ مٹی بھی کعبہ سے افضل ہے، یہ مقام ہے۔ بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ عرش بھی اس مٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو جسد اطہر سے لگا ہوا ہے، یعنی اللہ کا عرش اس سے بھی افضل ترین جو ہے یہ مٹی ہے جو جسد اطہر صلی اللہ علیہ وسلم سے لگی ہوئی ہے۔ اور اس کی وجہ علماء نے لکھی کہ عرش ضرور ہے اللہ کا، لیکن اللہ بیٹھا نہیں ہے۔ اگر بیٹھنا مانو گے تو اللہ کا مخلوق ہونا لازم آتا ہے، تو عرش خالی ہوا، مخلوق ہے، اور جب عرش کی مخلوقیت کو محمد الرسول اللہ کی مخلوقیت سے کمپیر کریں گے تو آقا کی ذات عرش سے بھی افضل ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جسد اطہر صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مٹی لگی ہوئی ہے وہ عرش سے بھی افضل ہے۔ تو علامہ سمہودی رحمت اللہ علیہ میں بہت نیچے اتر کے آپ کو سمجھاؤں تاکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سمجھ میں آئے۔ علامہ سمہودی وفاء الوفا میں فرماتے ہیں کہ جو ذات اقدس اس کے جسد کے ساتھ جو مٹی لگ گئی وہ کعبہ سے افضل ہو گئی، وہ عرش سے افضل ہو گئی، تو وہ جنت سے بھی افضل ہو گئی۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو زمین ہے ممبر سے لے کر کے حجر شریفہ تک یہ جسد اطہر سے لگی ہوئی ہے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ریاض الجنہ فرمایا۔ اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ روضۃ من ریاض الجنہ، چونکہ میرے جسد اطہر سے لگی ہوئی ہے، اور جب میرے جسد اطہر کا مقابلہ جنت سے کرو گے تو یہ میرا جسد اطہر اور میری باڈی اور میرا بدن جب جنت سے افضل ہے تو مجھ سے لگی ہوئی مٹی بھی یہ جنت کا ایک مقام رکھتی ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روضۃ من ریاض الجنہ فرمایا۔ پھر وفاء الوفا میں مجھے اور آپ کو دانتتے ہوئے یوں کہہ لیجئے، چونکہ حضرت نے کچھ جلال سا بتایا ہے وہاں، علامہ سمہودی نے مجھے اور آپ کو دانتتے ہوئے ایک ارشاد فرمایا کہ جو زمین جسد اطہر سے لگ کر جنت کا ٹکڑا بن جائے تو جس کی باڈی اور جس کا جسم مع روح سنت رسول میں ڈھل جائے، کیا وہ اللہ کے نبی کی سفارش سے محروم ہو سکتا ہے؟ فرمایا شرط یہ ہے کہ ہم اپنی باڈی کو، اپنے بدن کو، اپنے روح کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوائنٹ کر لیں، ہم اپنی زندگی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا لیں، آپ کے طریقوں پر، آپ کی سنتوں پر، آپ کی مبارک زندگی پر۔ سعید ابن المسیب رحمت اللہ علیہ کا قول صاحب مشکات رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ جسد اطہر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جگہ ہے، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا جائے گا۔ یہ کوئی حدیث نہیں ہے، بہت سے لوگ اس کو حدیث بنا کر کے پیش کرتے، یہ حدیث نہیں ہے، یہ سعید ابن المسیب رحمت اللہ علیہ کا قول ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ سعید ابن المسیب بہت بڑی شخصیت ہے، بہت بھاری بھرکم تابعی ہے، یقیناً ان کے پاس صحابہ سے کوئی قول ملا ہوگا، اور صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں کوئی اشارات سنے ہوں گے، اس لیے اس کو جو ہے ہم حدیث تو نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن اعتبار اور اعتماد ضرور کریں گے۔ تو سعید ابن المسیب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ ہے، اس جگہ پر
اسی حجرہ شریفہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا جائے۔ فرمائے اسی جگہ کا انتخاب کیوں، یہیں دفن کیوں کیا جائے؟ تو ہمارے حکیم الاسلام حضرت قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ نے میرے ان کانوں سے سنا۔ حضرت کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، عصر کے بعد کی مجلس تھی، ہدایہ کا میرا زمانہ تھا، طالب علمی کا زمانہ تھا، اور میں حاضر ہوا تھا۔ میں نے ان کانوں سے سنا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا اس بات کو کھولتے ہوئے، فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی بیٹے ہیں، اور ثابت اس طرح پر فرمایا کہ جس وقت جبریل امین پھونک مارنے کے لیے آئے تھے، اس موقع پر فتمثل لہا بشرا سویا، ایک کامل و مکمل انسان کی شکل میں آئے تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے فتمثل لہا بشرا سویا، ایک کامل و مکمل انسان کی شکل میں آئے تھے۔ تو حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں کامل و مکمل شخصیت اور کوئی انسان ہو سکتا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ جبریل جس وقت تشریف لائے تھے، جس شکل انسان کے اندر وہ شکل محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تھی، جس شکل کو لے کر آقا دنیا میں تشریف لانے والے تھے، اسی شکل میں آپ تشریف لائے تھے، اور اس شکل میں تشریف لا کر کے آپ کو دم کیا تھا، پھونک ماری تھی حضرت مریم علیہ السلام کو، جس سے آپ کو حمل ٹھہرا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، اس اعتبار سے کہ چونکہ شکل محمدی اس کے اندر آئی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی بیٹے ہوئے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ باپ کی ملکیت کے اوپر اگر کوئی ہاتھ ڈالتا ہے تو بیٹا ہی کھڑا ہوتا ہے۔ یہ دنیا کا دستور ہے کہ اگر باپ کی ملکیت کے اوپر کوئی ہاتھ ڈالتا ہے تو پھر بیٹا کھڑا ہوتا ہے۔ اس کو بچانے کے لیے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے اوپر جب دجال ہاتھ ڈالے گا اور یاجوج ماجوج ہاتھ ڈالیں گے اور دنیا کی باطل طاقتیں اور فتنے ہاتھ ڈالیں گی، تو آپ کا روحانی بیٹا عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ نے انتخاب فرمایا۔ یہ گویا کہ آپ کے روحانی بیٹے ہیں جو اس شریعت محمدی کو بچانے کے لیے بہت ساری باتیں لکھی گئی ہے کہ کسی نبی کا انتخاب نہیں ہوا، عیسیٰ ہی کا انتخاب کیوں ہوا؟ اس میں بے شمار باتیں لکھی گئی ہیں، لیکن وہ یہ موقع نہیں ہے۔ میں صرف مقام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک شریعت اور مبارک دین اور اس امت کے اوپر جب فتین اور باطل قسم کی طاقتیں ہاتھ ڈالے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا روحانی بیٹا عیسیٰ علیہ السلام کا انتخاب ہوا کہ آپ کھڑے ہوں گے اور اس امت کی حفاظت کے لیے آئیں گے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ مسئلہ بھی مسلم ہے کہ جب بیٹا اپنے باپ کی خدمت کرتا ہے تو باپ اپنی آگوش میں لے لیا کرتا ہے۔ فرمایا نبی کے پڑوس میں، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں حضرت عیسیٰ کا دفن ہونا، یہ گویا کہ حضور اپنے آگوش میں لے لیں گے کہ میرا جو بیٹا ہے اس نے بڑا کمال کا کام کر دیا، اور اس نے جو ہے میری امت کو فتنے سے بچا لیا، دجالیت سے بچا لیا۔ آپ اس سے انداز لگائیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا اونچا۔ خود صوفیاء کرام نے لکھا ہے، مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ ایک جگہ حضرت کے مقام پر گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایک روح تو وہ ہوتی ہے جو انتہائی کثیف ہوتی ہے، جو عام انسانوں کی روح ہے، جس کے اندر اتنا وزن ہے، اتنا وزن ہے، اتنا وزن ہے کہ وہ یہاں سے وہاں بھی نہیں جا سکتی۔ ہاں وہ باطل میں تو جا سکتی ہے، وہ دنیا کے پیچھے تو دوڑ سکتے ہیں، وہ جو ہے حرص اور لالچ اور دنیا کے پیچھے تو دوڑیں گے، باقی روحانی ترقی ان کی نہیں ہوتی۔ فرمایا یہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں جن کو فاسق و فاجر کہا جاتا ہے، جن کو باغی کہا جاتا ہے، جن کو کفار کہا جاتا ہے، جن کو اللہ کے نافرمان کہے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کچھ روحیں وہ ہوتی ہے کہ جن کے اندر نور ایمان آیا، یہ نور ایمان کی وجہ سے کچھ نہ کچھ اس میں اڑنے کی طاقت آ گئی، تو یہ نور ایمان جو ہے وہ اس کو لے کر کے اڑتا ہے اور مسجد تک لے آتا ہے۔ یہ مسجد تک آنا ایمان کے نور کے اڑنے کی مثال ہے، گویا کہ اس کو اپنے مکان سے اٹھایا اور مکان سے اڑایا اور اس کو مسجد تک لے آیا۔ رمضان آیا تو روزوں تک لے گیا، زکوٰۃ کا مسئلہ آیا تو ادا کروا دیا، حج کا مسئلہ آیا تو وہاں تک لے گیا۔ فرمایا یہ ایمانی نور ہے جو اس کو اٹھا رہا۔ پھر اس کے اندر اور کچھ لوگ ہوتے ہیں
کہ جن کے اندر اور تقوی ہوتا ہے، ورع ہوتا ہے، پرہیزگاری ہوتی ہے، تو پھر اس کی روح جو ہے اور زیادہ اڑتی ہے، اور وہ اتنی اڑتی ہے کہ ان کے سینوں میں، ان کے دلوں پر اور ان کی روح کے اوپر مکاشفات ہونے شروع ہوتے ہیں، کشف ہونا شروع ہوتا ہے، الہام ہونا شروع ہوتا ہے۔ وہ کبھی چہرے کو دیکھ کر بھاپ لیا کرتے ہیں، وہ کبھی مجاز کو دیکھ کر۔ ہمارے بعض بزرگوں کے باب میں ہم نے سنا کہ وہ ایک مکان میں گئے، کسی مسئلے کے اوپر ان کو دعوت دی گئی دعا کے لیے یا کسی مسئلے کے لیے، دعا کرائی اور اپنے خادم کو یوں کہا اس مکان سے جلدی نکلو اس لیے کہ مجھے زنا کی بو آ رہی ہے۔ ایسے بھی ہمارے اکابر ہیں کہ جن کے قلب پر یہ بات منکشف ہو چکی۔ ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس سرہ کا میرا آنکھوں دیکھا یہ واقعہ ہے کہ ایک جگہ ہم پہنچے ہوئے تھے اور ایک صاحب مسافے کے لیے آئے، مسافہ کیا تو حضرت نے مجھے خطاب کرتے ہوئے یوں کہا، حنیف ان سے کہو کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے توبہ کر لیں، ان کی آنکھوں سے زنا ٹپک رہے ہیں۔ وہ گئے 2 رکعت نماز پڑھی، جو کچھ کیا ہوگا، لیکن انہوں نے مجھے خود بعد میں بتایا کہ ہاں آتے ہوئے کچھ بد نظری ہو گئی تھی، کچھ غلط نگاہ پر گئی تھی۔ تو یہ وہ روح ہوا کرتی ہے کہ جو تقوی اور ورع اور پرہیزگاری کے نتیجے میں اڑنے لگتی ہے، اور جس کے نتیجے میں ان کو انکشاف ہوتا ہے، کشف ہوتا ہے، اور الہام ان کے قلوب پر ہوا کرتا ہے۔ پھر اس سے اوپر ایک روح وہ ہوتی ہے جن کو اللہ اپنی وحی سے نوازتا ہے، اپنے فرشتادے اور فرشتے ان کے پاس آتے ہیں، ان کی روح بہت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے۔ ان کی روحوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ وفات کے بعد بھی کبھی طواف کرتے ہوئے نظر آتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے باب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے موسیٰ کو دیکھا، مضبوط بدن ہے اور لمبے قد کے ہیں، اور قبیلہ شنوا کا ایک آدمی ہو اس طرح کے موسیٰ ہے، اور فرمایا کہ پہاڑ سے اتر رہے ہیں لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے۔ یہ وہ ہیں کہ ان کی روحیں وفات کے بعد بھی اڑ رہی ہے، وہ کبھی طواف کے لیے اڑ رہے ہیں، وہ کبھی نماز کے لیے اڑ رہے ہیں، وہ کبھی کسی اور دین کے کام کے لیے اڑ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام معراج میں جاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ جبریل سے پوچھا، فرمایا یہ ہرشا جگہ ہے۔ فرمایا میں نے یہاں یونس ابن متہ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اونٹنی پر سوار ہے اور اپنی اونٹنی کی لگام پکڑے ہوئے ہے، اور ان کی اونٹنی کی لگام جو ہے وہ کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی رسی کی ہے۔ آخر کبھی ان کو بیت المقدس میں دیکھ لیا اور وہاں نبی علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہیں، اور کبھی طواف کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور کبھی آسمانوں میں پہلے آسمان پر آدم مل رہے ہیں، دوسرے پر یحییٰ اور عیسیٰ مل رہے ہیں، اور تیسرے پر اور ایک صحابی مل رہے ہیں، نبی مل رہے ہیں، اور چوتھے پر یوسف مل رہے ہیں، اور پانچویں پر اور ایک نبی مل رہے ہیں، اور چھٹے پر موسیٰ مل رہے ہیں، اور ساتویں پر ابراہیم مل رہے ہیں۔ کہاں بیت المقدس میں یہ سارے تھے، کہاں طواف کرتے ہوئے سب کو دیکھے، کہاں نماز پڑھتے ہوئے دیکھے، اور کہاں آسمانوں پر۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا جو ایک کثیف روح کو لیے ہوئے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ان کی روحیں اڑتی ہے تو کبھی بیت المقدس پہنچ جاتی ہے، اور کبھی تو طواف کرتے ہوئے نظر آتی ہے، کبھی آسمانوں میں پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے اس مسئلے پر کوئی اشکال نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جو انبیاء کرام علیہ السلام کے حالات بیان فرمائے، حقیقت یہ ہے کہ ان کی روحیں، ارے انبیاء کی روحوں کا کیا کہنا، روایتوں میں تو ہے کہ حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ موتا کے اندر شہید ہوئے۔ سب سے پہلے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور زید جب شہید ہو گئے تو دوسرے نمبر پر جعفر نے جھنڈا سنبھالا، اور جعفر شہید ہو گئے تو تیسرے نمبر پر حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے جھنڈا سنبھالا۔ تو حضرت جعفر جب شہید ہوئے ہیں، ان کے بیٹے عبداللہ تھے، عبداللہ ابن جعفر، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتے تھے تو حضرت یوں کہا کرتے تھے، السلام علیکم یا ذل جناحین، یبن ذل جناحین، اے ذل جناحین کے بیٹے۔ ذل جناحین 2 پر والے، یعنی اللہ نے تمہارے والد کو جنت میں 2 پر عطا فرمائے،
بعض محدثین کو اس پر سوال ہو گیا، اشکال ہو گیا، اور اشکال یہ ہوا کہ پروں کا ہونا یہ تو بٹ کی نشانی ہے، جو پرندے ہیں، اور ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، انسان تو بہت اعلیٰ ہے، تو اعلیٰ کو شہادت کے بعد نچلا درجہ اللہ نے کیوں دے دیا؟ یہ ایک ظاہر میں اشکال ہوا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اس کا مطلب نہیں سمجھ پائے کہ یہاں پروں کے دینے سے مطلب وہ بٹ کے پر مراد نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ صفات ملکوتیت عطا فرمائی، فرشتوں کی صفت ان کو عطا فرمائی ہے، جیسے فرشتے جہاں چاہتے اڑتے پھرتے ہیں، اسی طرح ان انبیاء حضرت جعفر ابن ابی طالب کو نبی اللہ جل شانہ نے جو ہے وہ صفات ملکوتی عطا فرما دیا ہے، یعنی فرشتوں کی جیسے طاقت ہوا کرتی ہے اڑنے کی، وہ صفت عطا فرمائی ہے۔ جب جعفر ابن ابی طالب کو اللہ تعالیٰ صفات ملکوتی نصیب کر دیتا ہے تو اگر انبیاء کرام کو نصیب فرما دے تو اس پر کیا اشکال ہو سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ یہ اشکال کیا کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر دوسرے آسمان پر ہے تو کھاتے پیتے کیا ہے؟ یہ بعض بیوقوف قسم کے لوگ ہوا کرتے ہیں جو اس طرح کا اشکال کیا کرتے ہیں۔ ابھی 3 دن پہلے ایک صاحب نے مجھ کو اشکال کیا کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو یوں کہتے ہیں کہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، تو سلام میں تو منہ پھر جاتا ہے، تو پھر نیت مکمل کہاں ہوئی؟ میں نے کہا بیوقوف قسم کا تو انسان ہے، تجھے یہی پتہ نہیں ہے کہ سلام پر نماز ختم ہو گئی تو اب منہ میرے کعبہ شریف کی طرف ضرورت ہی کیا رہی ہے اس کے؟ تو بعض ہموک اور بے وقوف قسم کے لوگ ہوا کرتے جن کی عقلیں ماری گئی ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کھاتے کیا ہیں، یہ سوال عبث اور بیکار ہے۔ اللہ نے صفات ملکوتیت عطا کیا ہے، اور فرشتوں کو نہ کھانے کی ضرورت ہے نہ پینے کی ضرورت ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی آسمانوں میں نہ کھانے کی ضرورت ہے نہ پینے کی ضرورت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اور انبیاء کو اتنا اونچا مقام اللہ نے دیا اور روحانی قوت اتنی زبردست عطا فرمائی، تو ہمارے آقا جو امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، ان کو تو اتنا اونچا مقام دیا، اتنا اونچا مقام دیا کہ یہ انبیاء وفات کے بعد طواف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور نماز پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور کبھی بیت المقدس میں اور کبھی آسمان میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے اسی جسم کے ساتھ اور اسی روح کے ساتھ اور اسی حیات کی زندگی کے اندر اٹھایا، اور ایسے اٹھایا کہ آنن فانن بیت المقدس میں پہنچا دیا، اور بیت المقدس سے آسمانوں میں پہنچا دیا، اور سدرۃ المنتہا پر پہنچایا۔ اور منتہا کو منتہا ہی اسی لیے کہتے ہیں کہ وہاں جبریل کی بھی انتہا ہو جاتی ہے، اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا ہے۔ جہاں جبریل تک نہیں جا سکے وہاں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں۔ تو آپ کو تو بقید حیاتی کے اندر اس جسد اور اس روح کے ساتھ آپ کو اٹھایا ہے۔ بھلا امام الانبیاء کے اس معجزے کا کیا کہنا، آپ کے اس مقام کا کیا کہنا جو اللہ جل شانہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے؟ تو آپ کی روح جو ہے سب سے بالا ہے، سب سے اونچی ہے۔ اور کیوں اونچی نہ ہوتی؟ اس لیے کہ اسی روح کے سلسلے میں تو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو پیدا کر کے یہ عہد لیا تھا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، کہ میں تمام نبیوں کو نبی تو بنا رہا ہوں، لیکن تمہاری موجودگی میں میرا آخری نبی آ جائے تو کیا تم اس پر ایمان لے آؤ گے اور تم اس کی مدد کرو گے؟ جب تمام نبی اس کا اعتراف کر رہے ہیں، اس کا اقرار کر رہے ہیں، تو پھر اس نبی کی روح کا کیا کہنا، اس نبی کے مقام کا کیا کہنا؟ بخاری شریف کتاب الدعوات میں روایت ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مستجاب دعا عطا فرمائی جو ضرور قبول ہوتی ہے۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کو بھی تو دعا ملی ہے نا، یہ حالات دیکھیے، یہ مصائب دیکھیے، یہ پریشانی دیکھیے، ذرا دعا فرما دیجئے نا آپ، تاکہ اللہ ان کو غارت کر دے، اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی خبات دعائی، میں نے اپنی دعا کو چھپا لیا۔ آپ فرماتے ہیں میں اس دعا کو یہاں استعمال نہیں کروں گا، میں نے اپنی دعا کو چھپا لیا۔ فرمایا آپ کہاں استعمال کرو گے؟ فرمایا میدان حشر میں اس کو استعمال کروں گا، جب لوگ نفسا نفسی کے حال میں ہوں گے اور حساب شروع نہیں ہو رہا ہوگا، اور 50,000 سنہ 50,000 سال کا دن ہوگا، اور آفتاب سر کے اوپر ہوگا اور سب کو ضرورت ہوگی، اس موقع پر میں اپنی اس دعا کو استعمال کروں گا۔
کیوں؟ اس لیے کہ ابھی دنیا میں استعمال کر لو تو آپ اس امت کو فائدہ پہنچے گا، قیامت میں استعمال کروں گا تو تمام نبیوں کی امت کو فائدہ پہنچے گا۔ میری امت کا تو ہے ہی، لیکن تمام نبیوں کی امت کو بھی فائدہ پہنچے گا کہ ان کا حساب بھی جلدی سے شروع ہو جائے، اس لیے کہ وہ نبیوں کی امت بھی میری ہی امت ہے۔ آپ انداز لگائیں کہ حضرت نبی علیہ السلام ان نبیوں کی امت کو بھی اپنی ہی امت فرما رہے، اسی لیے آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں اس دعا کو استعمال کروں گا اور اللہ کے دربار میں پہنچوں گا اور رب کریم سے سجدہ بریز ہو کر کے دعا کروں گا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ مجھے فرمائیں گے یا محمد ارفع راسک سل توطا واشفع تشفع، جو ایک تفصیلی روایت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اٹھائیے سر اور مانگیے مجھ سے، اور آپ اس وقت جو سفارش فرمائیں گے وہ صرف اپنی امت کی سفارش نہیں ہوگی بلکہ تمام انسانیت کی سفارش ہوگی۔ ایسے ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو معراج کی عظیم المرتبت سفر اور معراج کا عظیم المرتبت مقام جو نصیب ہوا ہے، یہی ایک کافی و شافی ہے۔ اس مقام پر ہی اگر حضرت کے اوپر بیان کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کا مقام معلوم نہیں ہوتا۔ اور ہمارے بعض اکابر نے لکھا ہے کہ معراج بھی اس لیے ملی کہ اس سے پہلے چچا ابو طالب کی وفات ہوئی، اس سے پہلے خدیجۃ الکبریٰ کی وفات ہوئی، یہ دونوں آپ کے انتہائی درجہ بودیگار تھے، حفاظت کرنے والے تھے، قدم قدم پر آپ کا تعاون کرنے والے تھے، آپ کی نصرت کرنے والے تھے، آپ کی مدد کرنے والے تھے اسباب کے درجے میں۔ اصل تو اللہ ہی ہے لیکن اسباب کے درجے میں یہ لوگ تھے آپ کے، اور جب ان دونوں کا انتقال ہوا تو اس موقع پر حضرت تھوڑے سے ٹوٹ چکے تھے، اور اسی درمیان آپ نے طائف کا سفر فرمایا اور عبد یالیل کے وہاں پہنچے جو طائف کا سردار تھا۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ عبد یالیل کے پاس جا کر کے اپنی بات کو رکھا ہے تو ان تینوں بھائیوں نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جملے کہے، اس میں عبد یالیل نے یوں کہا تھا کہ اے محمد، مکے میں اتنے دولت کے لوگ تھے اور اتنے مالدار تھے اور اتنے بڑے باعزت لوگ تھے، ان میں سے کسی کو نبوت کے لیے کوئی نہیں ملا اور تو ہی مل گیا، جس کے کپڑے فتح پرانے ہیں، جس کی عزت نہیں ہے، تو ہی ایک مل گیا، نکل جا میرے مکان سے، یہ کہہ کر حضرت کو نکالا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو آپ کے ساتھ حالات ہوئے وہ تاریخ میں بھرے پڑے ہیں کہ کس انداز سے آپ کو نکالا گیا ہے اور وہاں سے نکلے ہیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اتنا خون نکلا تھا کہ جوتیاں مبارک چپک گئی تھی خون سے۔ ہمارے حضرت معالی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مورخین نے صرف پاؤں کو دیکھ کر کے لکھ دیا، ورنہ اگر وہ میرے نبی کا کرتا اٹھا کر کے دیکھ لیتے تو شاید تاریخ میں یوں لکھ جاتے، تم پانی سے جیسے غسل کرتے ہو میرے محبوب نے خون میں غسل کیا۔ یعنی سر سے لے کر مسلسل خون بہتا جا رہا تھا، جیسے آپ نے خون میں غسل کیا ہو۔ وہ آپ کی دعا، تاریخی دعا جو اس موقع پر آپ نے فرمائی ہے جب اوباش اور بدماش واپس ہو گئے اور آپ سجدے میں گر گئے، اور اس موقع پر جو آپ نے دعا فرمائی ہے، خدا پاک کی قسم ہمارے دلوں کو ہلا کر کے رکھ دیتی ہے۔ اور آپ نے سجدے میں جا کر یوں فرمایا، اے اللہ تو نے مجھ کو کس کے حوالے کر دیا، جو میرا مقام نہیں جانتے، جو میری عزت نہیں کرتے اور مجھے اس طرح پر مارا۔ اور پھر اگلا جملہ حضرت ارشاد فرما رہے کہ اللہ اگر تو راضی ہے تو میں ان سب کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ جملہ ہمیں دستک دیتا ہے، ہمارے ذہنوں کو دستک دیتا ہے کہ اگر وہ راضی ہے تو پھر دنیا کی ذلتی بھی ہمیں منظور ہے، پھر دنیا کی بے عزتی بھی ہمیں منظور ہے، پھر دنیا کی غریبی بھی ہمیں منظور ہے، پھر دنیا کا بھوکا رہنا بھی ہمیں منظور ہے، پھر دنیا میں چٹائی پر سونا بھی ہمیں منظور ہے۔ یہ وارثین نبوت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ یہ دعوت دے رہا ہے کہ اگر اللہ راضی ہے تو پھر دنیا کی تو کوئی بساط نہیں ہے، یہ تو کل ختم ہو جائے گی، چٹنی روٹی پر بھی ختم ہوگی اور چٹائی پر سو کر کے بھی ختم ہو جائے گی اور اچھے بیت پر بھی ختم ہو جاتی ہے اور مرغ مسلم کھا کر بھی ختم ہو جاتی ہے۔ دنیا تو بہرحال اپنی جگہ ختم ہونے والی ہے، لیکن اس کی رضامندی اگر ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہماری دنیا بھی بہترین ہے، ہماری آخرت بھی بہترین ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ٹوٹ کر کے واپس آئے مکہ شریف میں، اس وقت حضرت کا کوئی خاص معاون نہیں تھا۔ ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے آپ کو جو ہے کچھ لوگوں نے پناہ دی، لیکن دل اتنا ٹوٹ چکا تھا، آپ کا اتنا ٹوٹ چکا تھا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب کسی کا دل ٹوٹ جاتا ہے تو پھر، اور وہ بھی اس انسان کا دل
जो नाजुक तबीयत का हो, जो बड़ा लतीफ तबीयत का हो, उसका दिल जब टूट जाता है तो फिर उसको मनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वही आदमी मना सकता है जो उससे बड़ा हो, जिसको उससे मोहब्बत खूब हो, जिससे उसको कुर्बत खूब हो, वही उसको मना सकता है। हक़ तआला जल्ल शानहु व मनवालहु ने अपने महबूब, टूटे हुए दिल वाले महबूब को अपने पास बुलाया मेराज में और फरमाया, महबूब मेरे घर पे आ जाओ ताकि तुम्हारे दिल को तसल्ली हो जाए। इसलिए उसके बाद मेराज का वाकया पेश आया। यह अजीब व गरीब एक रब्त बयान किया गया है कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मेराज का सफर कराया गया, उसकी ये वजह थी। अब उसमें अपनी उम्मत की मोहब्बत देखिए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहां पहुंचे तो बाद सूफिया ने लिखा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरिश्तों की नमाजों को देखा। खुद मुस्लिम शरीफ की शरह में लिखा हुआ है कि फरिश्तों की नमाजों को देखा तो हजरत के दिल पर एक बात सी पैदा हुई कि ये फरिश्ते इतनी इबादत कर रहे हैं कि कोई क़याम में है, कोई रुकू में है, कोई सुजूद में है और अल्लाह की तारीफ में लगे हुए हैं। तो बहरहाल आपको एक हिर्स और लालच पैदा हुई इस बात के ऊपर कि ये जो मलाइका की इबादत है, जिससे अल्लाह का कुर्ब इनको नसीब हुआ है, तो मेरी उम्मत को यह कुर्ब कब नसीब होगा। रब करीम आलिम बिदाती सुदूर है, आपके दिल की बातों को जान करके उम्मत को नमाज अता फरमाई। इसका मतलब यह निकला कि हमें जो नमाज दी गई है वो मलाइका का कयाम भी हमारी नमाज में है और मलाइका का रुकू भी हमारी नमाज में है और मलाइका का सजदा भी हमारी नमाज में है। मुझे एक जहन में एक इश्काल सा आ गया, मैं उसको भी हल करता चलूं ताकि आपको यह पता चले कि शरीयत कैसी है। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने एक अजीब व गरीब इश्काल किया है कि इतने सारे मलाइका अल्लाह की इबादत करते हैं अल्लाह ताला की, और उनकी इबादत की शान यह है कि इतनी इबादत तो मैं और आप भी नहीं कर सकते। अगर सुबह फजर की नमाज में मौलाना ने थोड़ी सी तिलावत को अगर तवील कर दिया हो तो कहेंगे मौलाना छुट्टी आपकी, आप बहुत लंबी नमाज पढ़ाते हैं। इतनी लंबी नमाज नहीं होनी चाहिए, मुख्तसर नमाज पढ़ाओ। फीकुम ज़ईफ वल मरीज वज़ल हाजा, दुनिया भर की अपनी चाहतों की हदीसें भी ले आएंगे और अपनी चाहतों की हदीसें पेश करेंगे। मतलब तो जानते नहीं है हदीस का। हदीस का मतलब यह है कि यकीनन तकफीफ के साथ नमाज पढ़ाओ, लेकिन सुन्नत में जो तकफीफ है उसको पढ़ा करो। सुन्नत छोड़ना नहीं है, सुन्नत का अदना दर्जा ले लो। यह मतलब नहीं है कि सुन्नतों को हम छोड़ दें। तो बहरहाल वो कयाम हम कहां से लाएंगे जो मलाइका का है, वो रुकू कहां से लाएंगे, वो सुजूद कहां से लाएंगे। और यही वजह है कि हमारी पैदाइश पर और आदम की पैदाइश पर फरिश्तों ने यही कहा था, ए अल्लाह तू क्यों पैदा कर रहा है इनको। नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, हम तेरी तक़दीस भी बयान करते हैं, तेरी तस्बीह भी बयान कर रहे हैं। क्यों इनको तू पैदा कर रहा है, किस वजह से। ये तो मार धार करने वाले, ये लड़ने वाले, ये झगड़ने वाले हैं, ये दुनिया में फसाद करने वाले, क्यों इनको पैदा कर रहा है। उस वक्त अल्लाह ने जवाब दिया, इन्नी आलमु मा ला तालमून, इसलिए कि मैं जानता हूं कि क्या जौहर रखा है मैंने। वो जौहर क्या है वो इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह जज़ाए खैर दे, तफसीर इब्न क़य्यिम ऐसी खोली है, ऐसी खोली है और कुरानी आयात को इतना खोला है कि जब हम पढ़ते हैं तो दिल से दुआएं निकलती है कि अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इसमें रम्ज ये है, हिकमत ये है, हकीकत इसमें ये है कि मलाइका इबादत जरूर करते हैं लेकिन मलाइका में नफ्स नहीं है और नफ्स के न होने की वजह से इश्क नहीं है और अल्लाह इश्क वाली इबादत चाहता था। मलाइका इबादत जरूर करते हैं, वो कयाम में है, कयाम में लगे हुई, नफ्स नहीं है। इसीलिए तो बीवी की जरूरत नहीं, निकाह का उनका मसला नहीं, खाने की जरूरत नहीं, पीने की जरूरत नहीं, कोई चीज ही उनमें नहीं है। अल्लाह चाहता था कि मोहब्बत वाली इबादत की जाए, इश्क वाली इबादत की जाए, प्यार वाली इबादत की जाए। तो अल्लाह ने नफ्स दे करके इंसान को दुनिया में भेजा। अगर इसने नफ्स को सही इस्तेमाल कर लिया अल्लाह की इबादत और फरमाबरदारी और इताअत के अंदर, तो फिर इसका हाल यह है कि इसके सुजूद में अल्लाह की रहमतें उतरती। इब्न क़य्यिम ने इसी को लिखा कि इसका इश्क वाला इल्लल्लाह जो होता है वो अल्लाह के अर्श को हिला देता है। वो मोहब्बत, वो इश्क, वो चीजें मलाइका के अंदर नहीं है जो इंसानों के अंदर अल्लाह ताला ने रखी है। इसलिए इंसान की इबादत चाहे मुख्तसर लेकिन वो जौहर इश्क लिए हुए,
وہ جوہر محبت لیے ہوئے ہیں، اور اللہ اسی کو چاہتا تھا، اس لیے حضرت انسان کو پیدا کیا۔ اس لیے بعض صوفیاء کی عبادت دیکھے، شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ ہمارے اکابر میں سے ہیں، شاہ فضل الرحمان فرماتے ہیں میں جب سجدے میں جاتا ہوں تو مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا۔ اور حضرت فرماتے ہیں میں جب قرآن پڑھتا ہوں تہجد میں تو مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میری زبان پر اللہ نے گنے کا رس ڈال دیا، شکر ڈال دی، سوگر ڈال دی، مجھے اتنی لذت آ رہی ہے۔ یہ شاہ فضل حق گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا تو کیا کہنا۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ملائکہ کی نمازوں کو دیکھا تو آپ کے دل میں عبادتوں کی خواہش پیدا ہوئی، تو حق تعالیٰ جل شانہ نے آپ کی امت کو نماز عطا فرمائی۔ اور ایک دوسری وجہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دربار رب میں پہنچے تو دربار رب میں پہنچ کر کے آپ کے دل میں ایک خیال سا گزرا، اور وہ خیال یہ تھا کہ اللہ تو نے جو مجھ کو مقام نصیب کر دیا فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، مجھے اتنی قربت نصیب ہو گئی، اتنا تقرب تجھ سے نصیب ہو گیا کہ 2 کمانوں کے برابر میں تیرے پاس آ چکا ہوں۔ اے اللہ تو نے مجھ کو اتنا اونچا مقام نصیب کیا، میری امت کو کب نصیب ہوگا؟ ہر شفیق باپ اپنی اولاد کو ترقی دینے کی فکر کرتا ہے، ہر شفیق استاذ اپنے شاگردوں کے ترقی دینے کی فکر کرتا ہے، تو چہ جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ہمارے روحانی باپ ہیں، آپ ہمارے روحانی باپ ہیں، آپ ہمارے استاذ ہیں، آپ ہمارا سب کچھ ہے، آپ کو اپنی امت کی فکر کیوں نہ ہوگی؟ آپ نے معراج میں جب قربت رب آپ کو نصیب ہوا تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ جو مقام اللہ تو نے مجھ کو دیا میری امت کو کب نصیب ہوگا۔ علیم بذات الصدور نے جب اس خیال کو جانا تو اس پر فرمایا کہ میرے محبوب تو غم نہ کر، میں تجھے ایک عبادت دیتا ہوں جو نماز کی عبادت ہے، اگر تیری امت اس نماز کو پڑھے گی تو وہ سجدے میں جب جائے گی تو وہ مجھ سے اتنی قریب ہو جائے گی جتنا کہ تو قریب ہے۔ اسی کو روایت میں فرمایا کہ ان العبد یتقرب الی اللہ تعالی بالسجود، بندہ جو ہے وہ سجدے میں اللہ سے بالکل قریب ہو جاتا ہے۔ یہ ہے مقام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس نبی نے ہمیں ایک بہترین زندگی عطا فرمائی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی بہترین زندگی کسی نے نہیں دی، کسی نے ایسی بہترین زندگی نہیں دی۔ استنجا سے لے کر کے آپ زندگی کو پڑھتے چلے جائیں۔ میں نے اپنے طلبہ کو ابھی کچھ باتیں کہی کہ محاسن ادب، یعنی استنجا میں جانے کے بھی بہترین آداب ہم کو بیان فرمائے، اور یوں فرمایا کہ بایاں قدم اندر میں رکھ کر کے جانا اور نکلتے ہوئے دایاں قدم نکال لینا اور دعا پڑھتے ہوئے جانا تاکہ خیالات کی دنیا میں مبتلا نہ ہو جاؤ، شیاطین سے تمہاری حفاظت ہو جائے، اور جب باہر نکلو تو نکلنے کے بعد ذرا رب کا شکر ادا کر لینا، غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی، ذرا اس کا شکر ادا کر لینا، اور ہاتھ کو اچھی طرح دھو لینا تاکہ ہاتھ کے ذرات گندگی کے جو ہیں وہ ذرا صاف ہو جائیں۔ آقا نے مٹی کے اوپر ہاتھ لگا کر کے دھویا اور امت کو تعلیم دی کہ جو چیز میسر آ جائے اس کے ذریعے سے اپنے ہاتھ کو دھو لینا۔ تو محاسن آداب استنجا کے اتنے بہترین بیان فرمائے، حتیٰ کہ ملاقات اور جماع کے آداب تک بیان فرمائے، اور یہ فرمایا کہ بیوی سے قریب ہونے سے پہلے ذرا اپنے رب کو یاد کر لینا، اس کی طرف متوجہ ہو جانا، خواہشات کا تومار نہ کر دینا کہ اپنے اللہ کو بھی بھول جائیں، اور اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا پڑھ لینا۔ فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا اگر اللہ نے اس جماع سے اولاد کو مقدر کر دیا ہے تو حق تعالی جل شانہ عیب سے پاک اولاد عطا فرمائے گا۔ اس سے بڑھ کر مسئلہ یہ ہوگا کہ شیطان سے اللہ تعالی حفاظت فرما لے گا۔ یا آپ انداز لگائیں کہ جماع کے محاسن آداب، استنجا کے محاسن آداب، وضو کے محاسن آداب، اور نماز خوبصورت طور پر ہم کو عطا فرمایا، اور یہ فرمایا کہ اگر اس طرح وضو کیا اور اس طرح تم نے نماز پڑھی کہ تمہارے دل میں خیالات نہیں آئے تو اس صورت میں تمہاری 2 رکعت نفل کی پوری نہیں ہوگی کہ اللہ تمہارے دلی مرادوں کو پوری کر دے گا۔ آپ نے ایک بہترین نماز دی اور بہترین عبادات دی، اور پھر عبادات کے ساتھ ساتھ ہمیں معاملات دیے، اور معاملات میں بہترین لائف ہم کو عطا فرمائی کہ تمہاری تجارت بھی صحیح ہو، تمہارے جاب کے مسائل بھی صحیح ہو، تم چوری کرنے والے نہ ہو،
तुम झूठ बोलने वाले ना हो। हुकूमत से झूठ वो भी झूठ होगा, इंसानों से झूठ वो भी झूठ होगा, किसी एक से झूठ वो भी झूठ होगा, और पूरी गवर्नमेंट से गलत दस्तावेज पेश करना ये भी झूठ होगा। झूठ अपनी जगह झूठ होगा। देखो, तुम फरेब न करना, धोखा न देना, अपने ऊपर बर्दाश्त कर लेना, लेकिन दूसरों को सताने वाले न बनना, तकलीफ देने वाले न बनना। तुम में बेहतरीन इंसान वो होगा जो अपने लिए पसंद करता हो, वो दूसरों के लिए पसंद करने वाला बने। तुम में से बेहतर इंसान वो है जो अपनी जबान और हाथ से किसी को जरर न पहुंचाए, तकलीफ न पहुंचाए। तुम में से बेहतर वो इंसान है कि जिसका पड़ोसी उससे खुश हो। तुमसे बेहतर इंसान वो है कि जिसका पड़ोसी उससे मुतमईन हो, और अगर कोई मेहमान आ जाए तो उसने सुलूक के साथ उसके साथ काम करने वाला हो। इसी तरह मामलात और माशरत कि तुम्हारी बीवी के साथ तुम्हारे मसाइल इस तरह के होने चाहिए कि माफ करने वाले हो, दरगुजर करने वाले हो। वो तो है ही नाकिसात अक्ल, उसमें अक्ल की कमी है। इस नाकिसात अक्ल का लिहाज कर लेना, वो जज्बाती है, वो बोलने वाली है, वो जोश में आ जाने वाली है, इसलिए तू उसका लिहाज कर लेना और लिहाज करके माफ कर देना, दरगुजर कर देना। वरना तो याद रख, ये तेरी फसली की है, कहीं टूट न जाए, तलाक न हो जाए, वरना बना बनाया तेरा माशरा टूट जाएगा, औलाद बिखर जाएगी और औलाद बगैर बाप और मां की हो जाएगी। तो माशरा भी एक बेहतरीन किस्म का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया, और अखलाक इतने बेहतरीन अंदाज में हमको पेश फरमाए और इरशाद फरमाया कि कयामत के दिन अगर तुम्हारे तराजू में नेकियों की कमी रही तो अल्लाह न नमाज पूछेगा, न रोजा पूछेगा, न ज़कात पूछेगा, न हज पूछेगा। अगर तराजू में वजन होगा तो अच्छे अखलाक से वजन होगा। अल्लामा अबुल हसन अल-अलकाई रहमतुल्लाह अलैह ने मायूज़उ फिल मीज़ान अस्क़ल मिन खुल्क़िन हसन, कयामत के दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तेरे तराजू नेकियों का पलड़ा झुकेगा ये तेरे अच्छे अखलाक के जरिए से। आज हम में ये कमी है अच्छे अखलाक की। हम नमाज भी पढ़ लेते हैं और सफ़े अव्वल में पढ़ लेते हैं, हम तहज्जुद गुजार भी होते हैं, लेकिन जब मामलात होते हैं, माशरत होती है, अखलाक होते हैं, तो हम बहुत पीछे हुआ करते हैं। शरीयत सिर्फ इबादत का नाम नहीं है, शरीयत तो 5 चीजों का नाम है। अकाइद भी हो, इबादत भी हो, मामलात भी सही हो, माशरत भी सही हो, और अखलाक की जिंदगी भी सही हो। ये मुख्तसर तौर पर मैंने चंद बातें अर्ज की है, वरना हकीकत यह है कि मैंने बताया सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि इसको कोई बयान ही नहीं कर सकता। फिर नबी अलैहिस्सलाम इस उम्मत को जो मकाम दे करके गए हैं, कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता लितकूनु शुहदा अलन नास व यकून अर्रसूलु अलैकुम शहीदा। जब अगली उम्मत अपने रब के सामने मना कर देगी कि हमें कोई पैगाम नहीं पहुंचाए, तो उस मौके पर अल्लाह ताला अंबिया की गवाही में इस उम्मत के औलिया को, इस उम्मत के उलमा को, इस उम्मत के सुलहा को बुलाएगा, और ये उम्मत के उलमा और सुलहा गवाही देंगे कि इन अंबिया ने अपनी उम्मत को दीन पहुंचाया था। तो अल्लाह का सवाल होगा कि तुम तो थे नहीं, जरा हो रही है। चूंकि शाहिद जब गवाही देता है तो फिर गवाह पर जराह भी होती है, उस पर कलाम भी होता है। तो अल्लाह पूछेगा कि तुम तो थे नहीं उस जमाने में, गवाही कैसे देते हो? तो ये उम्मत के उलमा और सुलहा और औलिया कहेंगे कि अल्लाह, हमारे नबी ने हमको बताया, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और हमारे कुरान ने हमको बताया। फिर नबी अलैहिस्सलाम को बुलाया जाएगा और अल्लाह के नबी ये गवाही देंगे कि हाँ, मैंने मेरी उम्मत को बताया था। इसी को इस आयत में बयान किया कि ये उम्मत अंबिया की गवाह बनेगी, और इस उम्मत के गवाह इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनेगी। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा, उम्मत मोतदिला, उम्मत वसता इस उम्मत को बनाया है। उस नबी के तर्ज पर हमें चलना चाहिए। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, उसी में हमारे लिए कामयाबी है। हजरत इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या कौन नहीं जानता, इतना बड़ा मुहद्दिस के 5 लाख हदीसों का हाफिज, लेकिन वो समंदर के किनारे पर खड़े हैं और किसी को कश्ती में छींक आई है और उसने वहां अल्हम्दुलिल्लाह जोर से कहा। हालांकि मजमा एक नहीं है, इसलिए जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। मसला यह है कि मजलिस एक होनी चाहिए जवाब देने के लिए। हारून रशीद के दरबार में कादी याला रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े काजी थे, मसलक हनफियत से ताल्लुक रखते थे, अबू हनीफा के शागिर्द थे। उनसे मुतालिक कोई इस तरह का मसला पहुंच गया कि वो माल में इसराफ बहुत करते हैं, फजूल खर्ची बहुत करते हैं।
ہارون رشید نے بلا لیا، وہ ذرا چاروں طرف بیٹھے ہوئے ہیں، باز پرس ان کی ہو رہی ہے اور سختی کے ساتھ باز پرس ہو رہی ہے کہ تم نے مال میں خیانت کی ہے اور اسراف اور فضول خرچی کی ہے تم نے۔ اس درمیان گفتگو ہو رہی تھی اور ہارون رشید کو چھینک آ گئی، تو سارے مجمع نے کہا یرحمک اللہ، لیکن قاضی یعلا نے یرحمک اللہ نہیں کہا۔ یہ حافظ ابن حجر نے واقعہ لکھا ہے، یرحمک اللہ نہیں کہا۔ تو ہارون رشید نے کہا کہ سب نے مجھے دعا دی، آپ نے مجھے دعا نہیں دی، جبکہ حدیث میں ہے یہ دعا تو کہ دعا دینا چاہیے، تم نے مجھ کو دعا نہیں دی، تو کیا تمہارا مقدمہ میرے پاس ہے اس لیے تم نے دعا نہیں دی انتقام میں؟ فرمایا نہیں۔ روایت سنائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال الحمدللہ، جو الحمدللہ کہیں اس کو جواب دینا ہے، تم نے الحمدللہ نہیں پڑھا اس لیے مجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ ہارون رشید اتنا خوش ہوا اس جواب کے اوپر کہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرمایا کہ اسی بات کے اوپر قاضی یعلا کی چھٹی ہو گئی، چھوڑ دیا ان کو یہ کہہ کر کے کہ جو دعا دینے کے باب میں سنت کے خلاف دعا نہیں دے سکتا، وہ حکومت کے مال میں اسراف کیسے کر سکتا ہے۔ حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ نے اس پر یوں لکھا ہے کہ قاضی یعلا کی رہائی اتباع سنت کی وجہ سے ہوئی، سنت کے اوپر چلنے کی وجہ سے ہوئی۔ میرے بھائیوں، آج بھی ہمارے حالات اگر بدلنے ہیں تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی زندگی کو لے آئے۔ تو ابو داؤد پر کوئی ضروری نہیں تھا کہ جواب دے، مجلس ایک نہیں تھی، لیکن پھر بھی امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے 3 درہم پر کشتی کرائے پر کی اور اس کو جواب دینے کے لیے وہاں جا رہے ہیں، اور کہا کہ بھئی تو نے ابھی چھینک کھائی، الحمدللہ کہا، میں تجھے جواب دینے آیا یرحمک اللہ، اور غیب سے ایک آواز آ رہی ہے الہامی شکل کے اندر کہ ابو داؤد تیری 5 لاکھ حدیثوں پر جنت کا بھی حکم ہم نے نافذ نہیں کیا تھا، یعنی ابھی تیرے متعلق یہ فیصلہ نہیں تھا، لیکن یہ جو تو نے جواب دیا ہے میری سنت کی ادائیگی کا، اسی 3 درہم کے اوپر ہم تیرے لیے جنت کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ یہ واقعہ بڑا مشہور ہے، علماء نے لکھا ہے کہ امام ابو داؤد کو 5 لاکھ پر جو جنت نہ ملی وہ 3 درہم کے اوپر مل گئی۔ یہ 3 درہم پر سنت رسول کی وجہ سے ملی۔ آقا جتنے پیارے ہیں ان کی ادائیں بھی اللہ کو اتنی ہی پیاری ہے، اس لیے ان کی اداؤں پر چلیں گے تو کامیابی ہوگی اور ان کی زندگی سے ہٹیں گے تو ناکامی ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ عشق محمدی کا پیالہ پی لے، عشق رسول کا پیالہ پی لے، سنتوں کا پیالہ پی لے، اور آپ کی وہ ادائیں اور آپ کے وہ طریق اور آپ کی وہ مبارک لائف اور آپ کی وہ مبارک زندگی اس کے پیالے پی لے۔ اور اس کے ہمارے حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد محترم ہیں، ہم نے مظاہر میں ان سے ترمذی شریف پڑھی۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ عجیب عشق کا دیوانہ انسان تھا۔ ترمذی کا آخری درس تھا، قریباً 1.25 گھنٹہ روتے رہے آخری درس پر، اور حضرت نے ہم کو اخیر میں یہ فرمایا، اے لوگو اے بچوں، سنت رسول کا پیالہ پی لو، خدا پاک کی قسم محمد تمہیں اپنی نظروں سے پہچان کر کے جنت میں نہ لے جائیں تو میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں، یعنی میری گارنٹی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت میں ہاتھ پکڑ کے لے جائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم آپ کی سنتوں کا پیالہ پی لیں، انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی خوشگوار بنے گی، بہترین بنے گی۔ اور رہ گیا مسئلہ عنوان سیرت پر، سال میں 1 مرتبہ نہ ہو، بار بار ہو، انگریزی کے اندر، انگلش کے اندر، بار بار طلباء کو، جوانوں کو، اسٹوڈنٹ کو، بچوں کو، بروں کو، سب کو جمع کر کے اردو میں، انگلش میں سناؤ سیرت رسول کو، انشاءاللہ تعالی یہ ضائع نہیں جائے گا، یہ ضائع نہیں جائے گا۔ انشاءاللہ ان الفاظ پر، اس زندگی کے بیان کرنے پر اللہ تعالیٰ سننے والوں کو بھی عطا کرے گا اور کہنے والوں کو بھی عطا کرے گا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بھئی کہتے کہتے اور سنتے سنتے اگر 100 سنتیں سنی ہے، کم سے کم 10 سنت پر تو عمل کرنے والے ہو جائیں گے۔ اور مشکات شریف میں روایت ہے کہ صحابہ کرام کو حضور نے مخاطب کر کے یہ فرمایا تھا، میرے صحابہ، میں نے جو تم کو زندگی دی ہے، اگر اس کا 10% بھی تم چھوڑو گے، فلکم النار، تمہارے لیے جہنم ہے۔ مشکات کھول کر کے دیکھ لیں، فرمایا اگر 10% بھی تم نے چھوڑ دیا تو تمہارے لیے جہنم ہے۔ اور اگلی امت کے لیے ہمارے لیے کیا کہا نبی علیہ السلام نے؟ حضرت نے ارشاد فرمایا اسی روایت میں، فرمایا میری آنے والی جو امت ہے، اگر انہوں نے میری سنت میں سے 10% پر بھی اگر عمل کر لیا تو ان کے لیے جنت ہے۔ آپ انداز لگائیں، ہمارے لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر 10% پر بھی عمل ہو گیا تو جنت ہے۔
اور صحابہ کے لیے فرما رہے ہیں کہ اگر 10% بھی چھوڑ دیا تو جہنم ہے۔ نبی علیہ السلام رحمت و شفقت کے ساتھ ہم کو فرما رہے ہیں تو اگر 100 سنتیں بیان ہوگی 10 سنت پر تو کوئی عمل کر لے گا، اور انشاءاللہ تعالی یہ 10 سنتیں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہوگی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان ذمہ داروں کو، اس مسجد والوں کو جنہوں نے یہ ماشاءاللہ پروگرام رکھا اور امت کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سلسلے میں کچھ باتیں کرنے کا موقع دیا، اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت مولانا سراج صاحب اور یہاں کے جتنے لوگ ہیں اللہ سبھی کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا احد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد یا احد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد یا احد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشفيعنا وسندنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشفيعنا وسندنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشفيعنا وسندنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، اللہ ہماری سیاہ کاریوں سے معافی عطا فرما، اللہ ہمیں سچے شریعت کے دیوانے بنا دے، اللہ ہمیں عاشق رسول بنا دے، اللہ ہمیں اطاعت رسول نصیب فرما دے، اے اللہ ہمیں عبادت خداوندی کا بھی پیالہ پلا دے، اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اے اللہ اس کا بھی پیالہ ہمیں پلا دے۔ ہماری پوری زندگی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک لائف اور زندگی پر ڈالنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بگڑے ہوئے قلوب ہے، بگڑا ہوا جسم ہے، بگڑی ہوئی آنکھیں ہیں، بگڑا ہوا دماغ ہے، اے اللہ ہماری آنکھوں میں بھی نور پیدا فرما، اے اللہ ہمارے دل و دماغ میں بھی نور پیدا فرما، ہمارے ہاتھوں میں نور پیدا فرما، ہمارے بدن میں نور پیدا فرما، اے اللہ بدن کو نورانی بنا کر، ہماری روح کو نورانی بنا کر شریعت مطہرہ پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ تلاوت قرآن کا ذوق عطا فرما، اے اللہ تلاوت قرآن کا ذوق عطا فرما، نمازوں میں لذت عطا فرما، سجدوں میں سرور عطا فرما، تیرے ذکر کا مزہ عطا فرما، تیری یادوں کی مستی عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، جو مرحوم ہو چکے ہیں سب کی مغفرت فرما، اے اللہ جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو قرض تلے دبے ہوئے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، اے اللہ جو اولاد سے پریشان ہیں ان کی اولادوں کو نیک صالح بنا، مطیع اور فرما بردار بنا، اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں صالح اولاد عطا فرما، اے اللہ جو بے نکاح ہیں ان کے نکاح کا انتظام فرما۔ اے اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اور سیرت طیبہ کے واسطے سے اللہ ہم آپ سے یہ دعائیں کر رہے ہیں، الہ العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ اس مجلس میں جو تیرے مخلص بندے بیٹھے ہیں اللہ اس میں علماء بھی ہے، صلحاء بھی ہے، اے اللہ عابدین بھی ہے، زاہدین بھی ہے، راتوں میں اٹھنے والے بھی ہیں، تیرے سامنے رونے والے بھی ہے، اے اللہ حدیث و تفسیر پڑھانے والے بھی ہے، اے اللہ سفید داڑھی والے بھی ہیں، جس کی آمین تجھے پیاری ہو اس کی آمین کے ساتھ ہم سب کی آمینوں کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم لا الہ حضرت